نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي۔ بعض لوگ 27 رجب کا روزہ رکھتے ہیں اور اس روزے کو عام دنوں کے روزوں سے افضل سمجھتے ہیں، یعنی خاص طور پر 27 تاریخ کے روزے کا اہتمام، یہ بھی درست نہیں۔ متعدد احادیث سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا مخصوص دنوں یا تاریخوں میں نفلی روزوں کا اہتمام کرنا ثابت ہے، یعنی ایسا نہیں کہ کوئی دن اور مقرر نہیں، اور دن ہے مقرر، لیکن وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے خود کیے ہیں۔ آپ کے بعد کسی اور کو اجازت نہیں کہ وہ لوگوں کے لیے دن مخصوص کر دے کہ اس دن لازمی روزہ رکھنا ہوگا اور اس کا ثواب زیادہ ہوگا۔ متعدد احادیث سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا مخصوص دنوں یا تاریخوں میں نفلی روزوں کا اہتمام کرنا ثابت ہے، جیسا کہ ایام 20 میں ہر قمری مہینے کی 13، 14، 15 تاریخ، 20 ان کو اس لیے کہتے ہیں کہ یہ چاند کی وہ راتیں ہوتی ہیں جس میں ہر طرف چاندنی پھیلی بھی ہوتی ہے اور ہر چیز سفید نظر آتی ہے ایک طرح سے، تو 20 جائی ابیت سے، یا ہر سوموار اور جمعرات کو، یہ بھی مسنون ہے کیونکہ آپ نے اس کا اہتمام کیا۔ ذوالحجہ کے ابتدائی عشرے میں پہلے 10 دن یعنی 9، 10 محرم کو ابتدائی عشرے میں، یعنی اس کا مطلب نہیں کہ 10 تاریخ تک، 10ویں تاریخ کو تو عید ہوتی ہے، یعنی 9 تاریخ تک مراد ہے، 9، 10 محرم کو، یا پھر کثرت سے ماہ شعبان میں۔ ان تمام کے بارے میں صحیح اور مستند احادیث ملتی ہیں، لیکن 27 رجب کے روزے کے بارے میں کوئی روایت نہیں ہے، لہٰذا اگر کوئی خصوصی طور پر اس دن کا روزہ رکھتا ہو تو اس کا روزہ تو ہو سکتا ہے، مگر یہ عمل مسنون نہیں ہوگا بلکہ بدعت شمار ہوگا۔ قرآن کریم میں ارشاد ربانی ہے، یا ایھا الذین آمنوا لا تقدموا بین یدی اللہ ورسولہ، الحجرات آیت 1۔ اے لوگو جو ایمان لائے ہو، اللہ اور اس کے رسول سے آگے نہ بڑھو۔ عمر رضی اللہ عنہ اس ماہ میں نہ صرف یہ کہ روزہ رکھنے سے منع کیا کرتے تھے، بلکہ لوگوں کے ہاتھوں پر ہاتھ مار کر مجبور کرتے کہ وہ روزہ توڑ دے، کیونکہ ماہ رجب کی تعظیم اور اس میں روزہ رکھنا دور جاہلیت کی رسم تھی۔ یہ مصنف ابن ابی شیبہ کی روایت ہے۔ اور ایسا کیوں کرتے تھے؟ کیونکہ قرآن پاک کا یہ حکم ان کے سامنے تھا کہ لوگوں اللہ رسول سے آگے مت جاؤ، یعنی جو کام انہوں نے نہیں بتایا وہ تم اپنے ہاتھ میں نہ لو اور ان سے بڑے بننے کی کوشش نہ کرو، کیونکہ عموماً حکم چلانے والے ایک طرح سے اپنی بڑائی کا اظہار کر رہے ہوتے ہیں۔ البتہ اگر کوئی شخص بطور عادت ہر ماہ چاند کی 13، 14 اور 15 تاریخ یا پیر اور جمعرات کو رکھتا ہو تو اس ماہ میں بھی رکھ سکتا ہے، یعنی اگر 27 رجب پیر کو آ رہی ہے اور اس کی پہلے سے عادت ہے ہر پیر کو روزہ رکھنے کی، تو ایسا شخص روزہ رکھ سکتا ہے۔ صرف رمضان کے روزے رکھ کے فارغ نہ ہو جائے گی، بلکہ رمضان کے بعد شوال اور شوال کے بعد بھی نفلی روزوں کا اہتمام کیجیے۔ صرف زکوٰۃ دے کر فارغ نہ ہو جائیے، بلکہ صدقہ خیرات کو اپنی زندگی کا ایک حصہ بنا لیجیے۔ یہ سب چیزیں اللہ کا قرب حاصل کرنے کا ذریعہ۔ صرف حج کر کے فارغ نہ ہو جائیے کہ میں نے اپنا فریضہ ادا کر دیا، بلکہ عمرے پر عمرے کا بھی اہتمام کیجیے۔ یہ ساری عبادات یعنی نفلی عبادات جو ہیں، یہ آپ کو اللہ تعالیٰ کا قرب عطا کریں گی، اللہ تعالیٰ کی محبت عطا کریں گی۔ پھر اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اس حدیث قدسی میں، جب میں اس سے محبت کرنے لگ جاتا ہوں تو میں اس کا کان بن جاتا ہوں جس سے وہ سنتا ہے، اس کی آنکھ بن جاتا ہوں جس سے وہ دیکھتا ہے، اس کا ہاتھ بن جاتا ہوں جس سے وہ پکڑتا ہے، اور اس کا پاؤں بن جاتا ہوں جس سے وہ چلتا ہے۔ اگر وہ مجھ سے مانگے تو میں اسے دیتا ہوں، اگر وہ مجھ سے پناہ کا طالب ہو تو میں اس کو پناہ دیتا ہوں۔ یعنی اس کے کان، آنکھ، ہاتھ، پاؤں سب اللہ کی اطاعت میں لگ جاتے ہیں، اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی نافرمانی کے کام چھوڑ کر اللہ تعالیٰ کی فرمانبرداری کے کاموں میں لگ جاتے ہیں۔ ان اعضاء سے اللہ تعالیٰ نیکیاں کرنے کی توفیق دیتا ہے اور پھر اس شخص کی دعائیں قبول ہونے لگتی۔ اگر وہ مجھ سے مانگے تو میں اسے دیتا ہوں، اور اگر وہ مجھ سے پناہ کا طالب ہو، یعنی کسی شر سے بچنے کے لیے اللہ کی پناہ لینا چاہتا ہو، تو اللہ تعالیٰ اس کو پناہ بھی دیتے ہیں۔ میں کسی چیز میں تردد نہیں کرتا جس کو میں کرنے والا ہوتا، یعنی اللہ تعالیٰ فعال لما یرید، جو چاہتا ہے کر لیتا ہے، لیکن ایک کام میں تردد ہوتا ہے، اور وہ کیا ہے؟ جو مجھے مومن کی جان نکالتے وقت ہوتا ہے۔ وہ موت کو بوجہ تکلیف پسند نہیں کرتا، اور مجھے بھی اسے تکلیف دینا اچھا نہیں لگتا۔ تو بہرحال اگر آپ فرض عبادات کے ساتھ ساتھ نفلی عبادت کا اہتمام کرتے ہیں تو اس سے آپ اللہ تعالیٰ کے قریب ہوتے ہیں، اللہ تعالیٰ کی محبت پاتے ہیں، دعائیں قبول ہوتی ہیں، تکلیفوں اور شر سے پناہ ملتی ہے، اور انشاءاللہ موت بھی آسان ہو جائے گی۔
تو آج ہم بات کریں گے شوال کے روزوں کی بطور خاص اور نفلی روزوں کی بطور عام۔ رمضان کے روزے تو ہم پر فرض ہیں، لیکن بات ہے نفلی روزوں کی جو شوال میں ہی رکھنے شروع کر دیے جاتے ہیں۔ نفلی روزہ وہ ہوتا ہے جو فرض سے زائد ہوتا ہے، فرض کے علاوہ ہوتا ہے، فرض کی قضا نہیں ہوتی، نفل اس میں نفل کی نیت نہیں ساتھ شامل کرتے۔ وہ روزہ جو خالصتاً اپنی خوشی سے رکھا گیا، دل کی خوشی سے، کسی مجبوری سے نہیں، کسی کے کہنے پر نہیں، کسی کے پریشرائز کرنے پر نہیں، اپنے دل کی محبت اور اپنے دل کی خوشی سے۔ اور اس لیے بھی نہیں کہ بس روزہ رکھنا ہے، سارے لوگ رکھ رہے ہیں، اگر میں نہیں رکھوں گی تو لوگ کہیں گے تم نے شوال کے روزے نہیں رکھے، اور مجھے سب کو بتانا تو ہے کہ میں بھی رکھ رہی ہوں۔ یا یہ کہ مجھے روزہ رکھنا بہت پسند ہے، اس سے صحت اچھی ہو جاتی، اس کے بہت سے طبی فائدے، اس لیے بھی نہیں، صرف اللہ کی رضا کے لیے، خلوص نیت کے ساتھ، کیونکہ اگر آپ ایسا کریں گے تو یہ روزہ آپ کو اللہ کا قرب عطا کرے گا، اللہ تعالیٰ کی رضا حاصل کر سکیں گے، اللہ تعالیٰ کی محبت حاصل کر سکیں گے۔ یہ آپ کے لیے تزکیہ نفس اور خواہشات سے جنگ کرنے کا ذریعہ بھی ہے، اپنی خواہشات کو کنٹرول کرنے کا ذریعہ، کیونکہ وہ آتا نا قرآن مجید میں وَنَهَا النَّفْسَ عَنِ الْهَوَىٰ فَإِنَّ الْجَنَّةَ هِيَ الْمَأْوَىٰ، جس نے اپنے نفس کو خواہش سے روک لیا تو جنت اس کا ٹھکانہ ہو۔ تو روزے میں انسان اپنی خواہشات کو کنٹرول کرتا ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ پھر وسیع اجر بھی ملتا ہے اللہ تعالیٰ سے۔ روزہ جہنم کی آگ سے 70 برس دور کرنے والا عمل ہے۔ صحیح مسلم کی روایت میں آتا ہے، ابو سعید خدری سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو بندہ بھی اللہ تعالیٰ کے راستے میں ایک دن روزہ رکھتا ہے، ایک دن، اللہ تعالیٰ اس دن کی وجہ سے اس کے چہرے کو 70 برس کی مسافت تک آگ سے دور کر دیتا ہے۔ یعنی اتنا دور جہنم سے ہو جاتا ہے انسان جب ایک دن بھی اللہ کی خاطر روزہ رکھتا ہے، اور جہنم کی گہرائی بھی 70 سال کی مسافت کے برابر ہے۔ ابو ہریرہ کہتے ہیں کہ قسم ہے اس ذات کی جس کے ہاتھ میں ابو ہریرہ کی جان ہے، بے شک جہنم کی گہرائی 70 سال کی مسافت کے برابر ہے۔ یعنی جہنم کے اندر اگر کوئی چیز پھینکی جائے تو تہ تک پہنچنے میں اس چیز کو کتنے سال لگتے؟ 70 سال لگتے۔ اتنی گہری ہے، ڈونگی ہے جہنم، اندر ہے، کیسا اندھیرا ہوگا۔ پھر جن لوگوں نے بیسمنٹس میں رہنے کا کوئی ایکسپیرینس کیا ہو تو آپ کو معلوم ہوگا کیسی گھبراہٹ ہوتی۔ کبھی آپ کو زمین کے اندر اترنا پڑے کسی بھی جگہ، چاہے پارکنگ کے لیے، چاہے ویسے رہنے کے لیے، یا کسی پروگرام میں بھی کچھ ہالز ہوتے ہیں نا، وہ بیسمنٹ میں ہوتے ہیں، تو ان کی فیلنگ کچھ اور ہوتی، حالانکہ وہ صرف ایک فلور نیچے ہوتے ہیں یا 2 فلور نیچے ہوتے ہیں۔ تو جہنم تو اتنی گہری ہے، اتنی گہری کہ 70 سال تک بندہ گرتا ہی جائے، گرتا ہی جائے، گرتا ہی۔ امیجن کر سکتے ہیں وہ کتنی گہری ہے۔ تو اس جہنم سے بچانے والی کون سی چیز ہے؟ روزہ۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جس شخص نے اللہ کی راہ میں ایک دن روزہ رکھا تو اللہ تعالیٰ اس کے اور آپ کے درمیان ایسی خندق بنا دیتا ہے جتنا کہ زمین اور آسمان کے درمیان فاصلہ ہے، یعنی اتنا دور ہو جاتا ہے انسان جہنم سے۔ اسی طرح ایک اور حدیث میں آتا ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، روزہ ڈھال ہے اور یہ مومن کے قلعوں میں سے ایک قلعہ ہے۔ قلعے میں انسان کیوں جاتا ہے، کب جاتا ہے؟ دشمن سے بچنے کے لیے۔ تو ہمارا سب سے بڑا دشمن کون؟ شیطان، اور اس کے بعد خود ہمارا اپنا نفس، ان النفس لامارۃ بالسوء۔ تو جب انسان روزہ رکھتا ہے تو بہت سی برائیوں سے بچتا ہے، اور کیا کہتا ہے کہ میں روزے سے ہوں، اور پھر روزے کی وجہ سے وہ ایک قلعے میں محفوظ ہو جاتا ہے، یعنی گناہوں سے بھی محفوظ ہو جاتا ہے، شیطان کے حربوں سے محفوظ ہو جاتا ہے۔ پھر روزے کو ایک ڈھال بھی کہا گیا ہے، الصیام جنۃ کجنۃ احدکم من القتال۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، روزہ ڈھال ہے، یعنی آگ سے بچانے والی چیز ہے، جس طرح لڑائی میں تم میں سے کسی کی ڈھال ہوتی ہے۔ ایک اور روایت میں آتا ہے مسند احمد کی، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو شخص اللہ کی راہ میں اپنی زائد چیز خرچ کر دے، یعنی جو ضرورت سے زائد ہے، اس کا ثواب 700 گنا ہوگا۔ جو اپنی ذات اور اپنے اہل خانہ پر خرچ کرے، یا کسی بیمار کی عیادت کرے، یا کسی تکلیف دہ چیز کو راستے سے ہٹا دے، تو ہر نیکی کا بدلہ اس جیسی 10 نیکیاں ہوں گی۔ اور روزہ ڈھال ہے بشرطے کہ انسان اسے پھاڑ نہ دے۔ پھاڑتا کیسے؟ گناہ کر کے، غلط کام کر کے۔ نفلی عبادات تو بہت سی ہیں، لیکن روزے جیسا کوئی عمل نہیں۔ حدیث میں آتا ہے، ابو امامہ کہتے ہیں، میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس حاضر ہوا اور میں نے عرض کیا، مجھے ایسی چیز کا حکم دیجئے جو میں آپ سے حاصل کر لوں۔ آپ نے فرمایا، روزہ رکھا کرو، کیونکہ اس جیسی کوئی چیز نہیں، یعنی ایسی نیکی ہے کہ کوئی اور چیز اس کا مقابلہ نہیں کر سکتی۔ اور ابو امامہ ہی کی ایک روایت اور میں جو تفصیل سے آتی ہے، ابو امامہ کہتے ہیں کہ
رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک لشکر ترتیب دیا تو میں آپ کی خدمت میں حاضر ہوا اور عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میرے حق میں اللہ سے شہادت کی دعا کر دیجئے۔ آپ نے فرمایا اے اللہ انہیں سلامت رکھ اور انہیں مال غنیمت عطا فرما۔ چنانچہ ہم مال غنیمت کے ساتھ صحیح سالم واپس آئے۔ پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک اور لشکر ترتیب دیا۔ پھر میں آپ کے پاس آیا اور عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میرے حق میں اللہ سے شہادت کی دعا کر دیجئے۔ آپ نے فرمایا اے اللہ انہیں سلامت رکھ اور مال غنیمت کے ساتھ لوٹا۔ پھر تیسری مرتبہ جب لشکر ترتیب دیا تو میں نے عرض کیا یا رسول اللہ میں اس سے پہلے بھی 2 مرتبہ آپ کے پاس آ چکا ہوں۔ میں نے آپ سے یہ سوال کیا تھا کہ آپ اللہ سے میرے حق میں شہادت کی دعا کر دیجئے، لیکن آپ نے اللہ عز و جل سے سلامتی اور غنیمت کی دعا کی اور ہم مال غنیمت لے کر صحیح سالم واپس آ گئے، لہٰذا یا رسول اللہ اب تو میرے لیے شہادت کی دعا کر دے۔ لیکن آپ نے فرمایا اے اللہ انہیں سلامت رکھ اور انہیں مال غنیمت عطا کر۔ کہتے ہیں ہم مال غنیمت لے کر صحیح سالم واپس آ گئے۔ اس کے بعد میں آپ کی خدمت میں حاضر ہوا اور عرض کیا اللہ کے رسول مجھے کسی عمل کا حکم دیجئے، کوئی حکم دیجئے میں کوئی کام کروں، کچھ نیکی کروں۔ آپ نے فرمایا اپنے اوپر روزے کو لازم کر لو کیونکہ اس جیسا کوئی عمل نہیں، یعنی روزہ رکھنے کی عادت ڈال لو۔ تو ظاہر ہے کہ رمضان تو 1 مہینے میں ہی گزر جاتا ہے، پھر سال کے 11 مہینے تو ہم خوب چھٹی کرتے، پھر اگلے رمضان میں روزے رکھتے۔ لیکن آپ نے دیکھا ہوگا کہ رمضان کے روزے رکھ کر ایسی عادت ہوتی ہے کہ دل نہیں چاہتا رمضان ختم ہو، کیونکہ ہمارے اوقات، ہمارا ٹائم ٹیبل، ہمارا کھانے پینے کا سسٹم، ہمارا فزیکل ڈائجسٹو سسٹم وہ بھی اتنا ریگولر ہو چکا ہوتا ہے کہ ہم سکون میں آئے ہوئے ہوتے ہیں۔ تو اس لیے کتنا احسان ہے ہم پر ہمارے دین کا کہ ہمیں رمضان کے بعد پھر مزید روزے رکھنے کی ترغیب دی گئی۔ تو بہرحال حضرت ابو امامہ نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ حدیث اس طرح پلے باندھی، کہا جاتا ہے کہ ابو امامہ، ان کی بیوی اور ان کے خادم کو اکثر روزے رکھتے دیکھا گیا۔ اگر دن کے وقت ان کے گھروں سے دھواں اٹھتا ہوا دکھائی دیتا تو لوگ سمجھ جاتے آج ان کے ہاں کوئی مہمان آیا ہے، ورنہ ان کے ہاں دن کو کھانا نہیں پکتا۔ امامہ رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ ایک عرصے تک میں اس پر عمل کرتا رہا جب تک اللہ کو منظور ہوا، پھر میں آپ کے پاس حاضر ہوا اور عرض کیا یا رسول اللہ آپ نے مجھے روزے رکھنے کا حکم دیا تھا، مجھے امید ہے کہ اللہ نے ہمیں اس کی برکتیں عطا فرمائی ہیں۔ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اب مجھے کسی اور عمل کا حکم دیجیے، یعنی یہ تو عادت پکی ہوگی، اب کوئی اور بتائیے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جان لو کہ اگر تم اللہ کے لیے ایک سجدہ کرو گے تو اللہ اس کی برکت کی وجہ سے تمہارا ایک درجہ بلند کر دے گا اور ایک گناہ معاف کر دے گا۔ تو یہ ہیں وہ عبادتیں جن کی وجہ سے انسان کو اللہ تعالیٰ کا تقرب حاصل ہوتا ہے اور انسان کے دل کے اندر بھی ایک سکون آتا ہے اور انسان کی آخرت بھی سنور جاتی ہے، کیونکہ فرائض کی ادائیگی سے زیادہ بندہ کسی چیز سے اللہ کا قرب حاصل نہیں کرتا، اور مسلسل نوافل کے ذریعے بندہ اللہ کا قرب حاصل کرتا رہتا ہے، یہاں تک کہ اللہ تعالیٰ اس بندے سے محبت کرنے لگ جاتا ہے، اور جب محبت کرتا ہے تو پھر اس کو نیکیوں کی توفیق بھی دیتا ہے۔ اور اللہ تعالیٰ کی محبت کی علامت کیا ہے کہ روزے دار کے منہ کی بو اللہ کے نزدیک مسک کی خوشبو سے بھی زیادہ اچھی ہوتی ہے۔ پھر یہ کہ روزہ صدقہ بھی ہے۔ ابو اسد الدؤلی کہتے ہیں کہ ہم ابو ذر رضی اللہ عنہ کے پاس تھے کہ انہوں نے کہا صبح ہوتی ہے تو تمہارے ایک ایک جوڑ پر صدقہ لازم ہو چکا ہوتا ہے اور ہر روز ایسے ہوتا ہے، چنانچہ اس کی ہر نماز صدقہ ہے، یعنی انسان کی، روزہ صدقہ ہے، حج صدقہ ہے، یعنی یہ ہم اپنے جسم کا صدقہ دیتے چلے جاتے ہیں، جان کا صدقہ دے رہے ہوتے ہیں، اور صدقہ گناہوں کو بھی بجھاتا ہے، گناہوں کی آگ ٹھنڈی کرتا ہے، فتنوں کا کفارہ بھی ہے۔ حدیث میں آتا ہے کہ آدمی کو اس کے اہل و عیال، اس کے مال اور اس کی اولاد اور اس کے پڑوسیوں کے بارے میں جو آزمائش آتی ہے اس کی معافی نماز، روزے، صدقے اور امر بالمعروف اور نہی عن المنکر سے ہو جاتی، یعنی ہمارے جو گناہ ہوتے ہیں، ہماری جو زیادتیاں ہوتی ہیں، وہ کس طرح معاف ہو جاتی ہیں؟ ان نیکیوں کی وجہ سے، ان الحسنات یذہبن السیئات۔ اسی طرح روزہ جو ہے وہ دعاؤں کی قبولیت کا ذریعہ ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا 3 آدمیوں کی دعا رد نہیں کی جاتی، ان میں سے ایک روزے دار کی، یہاں تک کہ وہ اس کو افطار کر لے۔ اور روزے دار کے لیے 2 خوشیاں بھی ہیں، کون کون سی؟ ایک تو جب وہ افطار کرتا ہے تو اس وقت خوش ہوتا ہے، ذهب الظمأ وابتلت العروق وثبت الاجر انشاءاللہ، اور دوسری جب وہ اپنے رب سے ملے گا تو اپنے روزے سے خوش ہوگا، کیونکہ روزے کی جزا کون دے گا؟ اللہ تعالیٰ۔ ہر نیکی کا بدلہ بتا دیا گیا ہے کہ ایک نیکی کا بدلہ 10 نیکی ہے، لیکن روزے کا بدلہ نہیں بتایا گیا۔ الصوم لی
وَأَنَا أَجْزِي بِهِ. روزہ میرے لیے اور میں اس کا بدلہ دوں گا. وہ سرپرائز ہے. تو قیامت کے دن جب انسان اپنے روزے کا بدلہ دیکھے گا تو وہ خوش ہو جائے گا. اس سے بڑھ کر اور کیا چاہیے. اور پھر اگر کوئی شخص روزے کی حالت میں فوت ہو جائے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو شخص اللہ کی رضا کے لیے ایک دن روزہ رکھے اور اسی پر اس کا اختتام ہو جائے، یعنی روزے کی حالت میں ہی رخصت ہو جائے، تو وہ جنت میں داخل ہوگا، دخل الجنہ. پھر اسی طرح قبر میں روزہ مومن کی حفاظت کرتا ہے. یعنی میت کو جب قبر میں رکھ دیا جاتا ہے تو وہ دفنانے والوں کی واپسی کے جو قدم ہوتے ہیں ان کی آواز سنتے ہیں. اگر وہ مومن ہوتا ہے تو نماز اس کے سرانے ہو جاتی ہے، روزہ اس کی دائیں طرف ہوتا ہے، زکوٰۃ بائیں طرف ہو جاتی ہے، اور دیگر نیک کام، صدقہ خیرات اور لوگوں سے اچھائی یہ اس کے پاؤں کی طرف آ جاتے ہیں. تو جب اس کے سرہانے کی طرف سے آ جاتا ہے تو نماز کہتی ہے کہ میری طرف سے آنے کا کوئی راستہ نہیں. یعنی کوئی عذاب آتا ہے یا کوئی چیز آتی ہے تو نماز نہیں آنے دیتی. جب دائیں طرف سے کوئی چیز آتی ہے تو روزہ کہتا ہے میری طرف سے آنے کا راستہ نہیں، روزہ پروٹیکٹ کرتا ہے. بائیں طرف سے آتا ہے زکوٰۃ کہتی ہے میری طرف سے آنے کا بھی کوئی راستہ نہیں. اور اگر پاؤں کی طرف سے کوئی چیز آنا چاہتی ہے تو دیگر نیک اعمال، صدقہ، نماز، نیکی، لوگوں سے حسن سلوک، وہ کہتے ہیں کہ میری طرف سے بھی آنے کا کوئی راستہ نہیں. اور اس طرح انسان قبر میں بھی صحیح سلامت محفوظ ہوتا ہے. قیامت کے دن بھی روزہ سفارش کرے گا. کیا کہے گا روزہ؟ اے رب، میں نے دن کے وقت اسے کھانے اور خواہشات کی تکمیل سے روکے رکھا، اس کے بارے میں میری سفارش قبول فرمائی، یعنی اس کو بخش دیجیے اور اس کی سفارش قبول کر لی جائے گی. اسی طرح قرآن مجید بھی سفارش کرے گا. ابو امامہ جن کا ذکر پیچھے گزرا ہے، ان کی ایک اور روایت بھی ملتی ہے مسند احمد میں. وہ کہتے ہیں ایک مرتبہ میں آپ کی خدمت میں حاضر ہوا اور عرض کیا مجھے کسی عمل کا حکم دیجیے جو مجھے جنت میں داخل کرا دے. آپ نے فرمایا اپنے اوپر روزے کو لازم کر لو کیونکہ روزے جیسا کوئی عمل نہیں. پھر میں دوبارہ آپ کی خدمت میں حاضر ہوا تو آپ نے فرمایا روزے کو ہی اپنے اوپر لازم کر لو، یعنی بار بار اسی کی تاکید کی. اور روزے داروں کے لیے جنت میں ایک مخصوص دروازہ ہوگا خاص. کیا نام ہے اس کا؟ ریان. اور جب آخری روزہ دار داخل ہو جائے گا تو اس دروازے کو بند کر دیا جائے گا. اور روزہ رکھنے والوں کے لیے جنت میں خوبصورت بالا خانے بھی ہیں. حدیث میں آتا ہے جنت میں ایک بالا خانہ، وہ اوپر کا مقام ایسا بھی ہے جس کا ظاہر اس کے باطن سے اور باطن ظاہر سے نظر آتا ہے، جیسے گلاس کے ونڈوز ہوتے ہیں. یہ اللہ نے اس شخص کے لیے تیار کیا ہے جو لوگوں کو کھانا کھلائے، نرمی سے بات کرے اور مسلسل روزے رکھے، اور اس وقت نماز پڑھے جب لوگ سو رہے ہیں. تو ان چیزوں کا ہمیں اہتمام کرنا چاہیے. صحابہ جو تھے وہ میدان جنگ میں بھی روزہ رکھ لیتے تھے. عبداللہ بن رواحہ جو تھے جب ان کی شہادت ہوئی تو وہ روزے سے تھے. غزوہ موتا کے موقع پر زید بن حارثہ اور جعفر طیار جب شہادت پا چکے تو عبداللہ بن رواحہ کو فوج کا امیر مقرر کیا گیا. اس کی تاکید نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے خود کی تھی. وہ روزے سے تھے، سورج غروب ہونے کے قریب تھا. سوچا افطار کر لوں تاکہ جسم میں کچھ طاقت آ جائے، پھر میدان جنگ میں اتروں گا. گوشت کا ایک ٹکڑا ان کے سامنے لایا گیا. انہوں نے روزہ افطار ہونے کے بعد گوشت کھانا چاہا لیکن مزہ نہ آیا. اور مزہ کیسے آتا؟ شہادت انہیں پکار رہی تھی. انہوں نے گوشت ایک طرف رکھ دیا، تلوار نیام سے نکالی، نیام کو توڑ ڈالا اور دشمن کی صفوں میں گھس گئے، شہادت پائی. پھر اسی طرح یہ کہ صحابہ سخت گرمی میں بھی روزے رکھتے تھے. ہم کہتے ہیں نا کہ جب سردی کا موسم ہوگا، ٹھنڈے روزے ہوں گے پھر رکھ لیں گے، لیکن صحابہ گرمی میں بھی رکھتے تھے. سیدنا ابو درداء کہتے ہیں سخت گرمی والے دن روزہ رکھو قیامت کے دن کی گرمی سے بچنے کے لیے. رات کے اندھیرے میں 2 رکعت نماز پڑھا کرو قبر کے اندھیرے میں روشنی کرنے کے لیے، کیونکہ یہ تو آگے پیش آنا ہی ہے نا، تو اس کی تیاری انہی عبادات کے ذریعے ہوگی. اور صحابہ خواہش رکھا کرتے تھے کہ انہیں گرمیوں کے روزے نصیب ہو. ہم تو کیلنڈر دیکھتے رہتے ہیں کہ اچھا جلدی سے رکھ لو شوال کے 6 کیونکہ 2 ہفتے بعد رکھے تو اور لمبا ہو جائے گا روزہ. عامر بن قیس رضی اللہ عنہ بصرہ سے شام کے علاقے میں آئے، سیریا میں. وہاں حضرت امیر معاویہ جو تھے وہ خلیفہ تھے، شام ان کا دارالخلافہ تھا. تو انہوں نے عامر بن قیس صحابی تھے رضی اللہ عنہ، ان سے پوچھا کہ کوئی آپ کی ضرورت ہو، کوئی حاجت ہو تو بتائیں. اور بار بار کہا تو ہر بار وہ کہتے کہ میری کوئی ضرورت نہیں ہے. جب انہوں نے بہت اصرار کیا حضرت معاویہ نے تو کہنے لگے میری حاجت یہ ہے کہ مجھ پر بصرہ کی گرمی لوٹا دو تاکہ روزہ مجھ پر سخت ہو جائے، کیونکہ تمہارے شہر میں روزہ بہت ہلکا ہے. یعنی روزے کا ایک مزہ بھی چکھوں. کیا ان کی تمنائیں تھی، کیا خواہشات تھی. اور ہم کیا سوچتے کہ اگر ہمارے پاس چوائس ہو تو جب گرمیاں یہاں ہوں اور آسٹریلیا میں سردیاں ہوتی ہیں، چلو بچے وہاں رہتے ہیں، وہاں چلے جاتے ہیں، روزے اچھے گزر جائیں گے. ہم ہمیشہ رخصتیں اور سہولتیں ڈھونڈتے رہتے ہیں. حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا بھی سخت گرمی میں نفلی روزہ رکھ لیتی تھی. حضرت عبداللہ بن عمر نفل روزہ رکھتے، بعض اوقات گرمی کی شدت کی وجہ سے بے ہوش ہو جاتے تھے لیکن روزہ افطار نہیں کرتے تھے.
وہ کیوں گرمیوں کے روزے رکھتے تھے؟ کیونکہ وہ روزہ جتاتا ہے، محسوس کراتا ہے، پیاس لگتی ہے۔ آج کل کے روزے تو بہت اچھے تھے، آسان تھے، پتہ ہی نہیں چلا روزے گزر گئے، ایک دن بھی پیاس نہیں لگی، یا لگی تھوڑی بہت لگی، مشکل نہیں ہوئی۔ تو وہ اپنے نفس کو محسوس کرانا چاہتے تھے، اور یعنی انسان ان چیزوں سے اپنے نفس کو توڑتا ہے، نفس قابو میں آتا ہے، نفس کنٹرول ہوتا ہے۔ اور صرف یہ نہیں کہ بڑے بڑے صحابہ ہی روزے رکھتے تھے، عوام بھی رکھتے تھے۔ عبداللہ بن عمر اپنے ساتھیوں کے ساتھ ایک سفر پر نکلے تو راستے میں ان کے لیے دسترخوان بچھایا گیا، پاس سے ایک چرواہا گزرا، سیدنا عبداللہ بن عمر نے اسے بلایا تاکہ وہ بھی ان کے ساتھ کھانے میں شریک ہو جائے۔ چرواہے نے کہا میرا روزہ ہے۔ سیدنا ابن عمر نے تعجب سے کہا اتنی سخت گرمی میں اور ان دشوار گزار گھاٹیوں میں، یعنی تم ان پتھروں کے اوپر بکریوں کے پیچھے بھاگ رہے ہو اور روزہ رکھ کے؟ اس نے کہا میں ان گزرنے والے دنوں میں جلدی کر رہا ہوں، زندگی گزرتی جا رہی ہے اور میں نیکی کمانے میں جلدی کر رہا ہوں کہ مجھے زیادہ نیکی مل جائے تھوڑے وقت میں۔ مومن کے لیے زندگی صرف دنیا کی زندگی نہیں، اس کی اصل زندگی تو آخرت میں شروع ہونے والی ہے، جو کبھی بھی ختم نہیں ہوگی۔ وَإِنَّ الدَّارَ الْآخِرَةَ لَهِيَ الْحَيَوَانُ۔ مجھے خواتین کے موضوع پر بات کرنے کی دعوت دی گئی ہے، پروگریسو وومن کے موضوع پر، تو انشاءاللہ میں قرآن و سنت کی روشنی میں کچھ چیزیں آپ کی خدمت میں عرض کروں گی۔ سب سے پہلی بات یہ کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے پورا قرآن جو ہے وہ مردوں اور عورتوں سب کے لیے اتارا ہے، یہ صرف مردوں کی کتاب نہیں ہے، اس میں عورتیں ایکولی مخاطب ہیں۔ لیکن کچھ مقامات قرآن مجید کے ایسے ہیں کہ جہاں پر عورتوں کا الگ ذکر بھی کیا گیا ہے، مردوں کے ساتھ ساتھ عورتوں کا نام بھی لیا گیا ہے، جیسے سورۃ الاحزاب کی آیت نمبر 35 ہے، جس میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ان المسلمین والمسلمات والمؤمنین والمؤمنات والقانتین والقانتات والصادقین والصادقات والصابرین والصابرات والخاشعین والخاشعات والمتصدقین والمتصدقات والصائمین والصائمات والحافظین فروجہم والحافظات والذاکرین اللہ کثیرا والذاکرات اعد اللہ لہم مغفرتا واجرا عظیما۔ بے شک مسلمان مرد اور مسلمان عورتیں، مومن مرد اور مومن عورتیں، فرما بردار مرد، فرما بردار عورتیں، سچے مرد اور سچی عورتیں، صبر کرنے والے مرد اور صبر کرنے والی عورتیں، عاجزی کرنے والے مرد اور عاجزی کرنے والی عورتیں، صدقہ دینے والے مرد اور صدقہ دینے والی عورتیں، روزہ رکھنے والے مرد اور روزہ رکھنے والی عورتیں، اپنی شرمگاہوں کی حفاظت کرنے والے مرد اور اپنی شرمگاہوں کی حفاظت کرنے والی عورتیں، اور اللہ کا بہت ذکر کرنے والے مرد اور ذکر کرنے والی عورتیں، ان کے لیے اللہ نے بہت بڑی بخشش اور بہت بڑا اجر تیار کر رکھا ہے۔ تو اس سے یہ پتہ چلتا ہے کہ مردوں کے ساتھ ساتھ عورتوں کا بھی خاص ذکر اور ان کی صفات کا ذکر قرآن مجید میں کیا گیا ہے۔ ویسے بھی اللہ سبحانہ وتعالیٰ دوسرے مقامات پر بھی اس کا ذکر کرتے ہیں کہ کوئی بھی جو تم میں سے اچھا عمل کرے گا، خواہ مرد ہو یا عورت ہو، اس کو ہم دنیا میں بھی ضرور اچھی زندگی بسر کروائیں گے۔ یعنی انسان کی نیکی کا اجر اس کو صرف آخرت میں ملنے والا نہیں، اس دنیا میں بھی اس کو اجر ملتا ہے۔ فَلَنُحْيِيَنَّهُ حَيَاةً طَيِّبَةً کا ذکر آتا ہے۔ لیکن یہاں پر ہم جو کوالٹیز دیکھتے ہیں کہ جو ایک مسلمان عورت کے اندر ہونی چاہیے اور جو اس کی نجات کے لیے اور دنیا میں بھی اس کے آگے بڑھنے کے لیے بہت ضروری ہے، ان میں اطاعت اور فرما برداری، ایمان، عاجزی، سچائی، صبر، خشوع، صدقہ دینا، روزہ رکھنا، حیا کی حفاظت کرنا اور اللہ کا کثرت سے ذکر کرنا۔ تو اس میں آپ دیکھ رہے ہیں کہ یہاں پر نماز کا ذکر نہیں، لیکن جنرلی نماز اس کے اندر شامل ہوگی، لیکن کچھ اور چیزیں جو یعنی پرسنل ٹریٹس ہیں ان کا ذکر کیا گیا ہے، اور کچھ اللہ کے حقوق بتائے گئے ہیں، کچھ بندوں کے حقوق بتائے گئے ہیں کہ جن کا ادا کرنا ضروری ہے۔ تو سورۃ الاحزاب کی یہ آیت 35 جو ہے، اس کی روشنی میں ہر خاتون کو اپنا جائزہ لینا چاہیے کہ جن لوگوں کے لیے اللہ تعالیٰ نے بخشش اور بہت بڑے اجر کا وعدہ کیا ہے، کیا یہ کوالٹیز میرے اندر موجود ہیں یا نہیں ہے۔ ان میں سب سے پہلی چیز جس کا ہمیں اہتمام کرنا چاہیے وہ ہے ہمارا ایمان، یعنی کسی بھی قیمت پر ہمارا ایمان جو ہے وہ کم نہ ہو، اور اس ایمان میں سب سے بڑھ کر ہمارا اللہ سبحانہ تعالیٰ سے ایک مضبوط تعلق ہونا چاہیے، کیونکہ اللہ سبحانہ تعالیٰ ایک ایسی ہستی ہے کہ هو الاول والآخر والظاہر والباطن، اور سب کچھ جاننے والا، ہم سب کو پیدا کرنے والا، ہم سب کو رزق دینے والا، ہم سب کو دنیا میں بے شمار نعمتیں دینے والا، اور جس کی طرف ہم نے واپس جانا ہے، یعنی جس سے جا کر ہمیں ملاقات کرنی ہے اور جس کے ہاتھ میں ہماری آخرت کی کامیابی ہے،
سب سے پہلے کرنے والا کام یہ ہے کہ ہم اس سے اپنے تعلق کو مضبوط کریں، اس کی پہچان کریں، کیونکہ جب تک کوئی اپنے محسن اپنے خالق کو نہیں جانتا، اس کا شکر ادا نہیں کرتا، وہ آگے نہیں بڑھتا. کیونکہ شکر ادا کرنے والوں کے لیے اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے وعدہ کر رکھا ہے لَإِن شَكَرْتُمْ لَأَزِيدَنَّكُمْ، کہ اگر تم نے شکر ادا کیا تو میں تمہیں اور زیادہ عطا کروں گا، یعنی نعمتیں اور بھی دوں گا، دنیا میں بھی ملیں گی، آخرت میں بھی ملے گی. تو اللہ سبحانہ وتعالیٰ ہی نے تو چونکہ سب کچھ ہمیں دیا ہے، اس لیے اس کو بھول کر ہم کہیں بھی ترقی نہیں کر سکتے. ایک شخص جو اللہ تعالیٰ کو نہیں مانتا، جو آخرت کو نہیں مانتا، اس کے لیے سب کچھ یہ دنیا ہی ہے. لیکن بحیثیت ایک مسلمان کے جب ہم یہ دعویٰ کر لیتے ہیں کہ اللہ ہم تجھ پر ایمان رکھتے ہیں، ہم آخرت کو مانتے ہیں، فرشتوں کو مانتے ہیں، کتابوں کو مانتے ہیں، تو اس کے بعد ہمارے اوپر کچھ ذمہ داریاں آ جاتی ہیں. اور وہ کیا ہے کہ ہم اپنے اس دعوے کو سچا کریں کہ واقعی ہم اللہ کو مانتے ہیں. اور کیا مانتے ہیں؟ اللہ کو سب سے بڑا مانتے ہیں. جیسے نماز میں ہم ہر سٹیپ پر کیا کہتے ہیں؟ اللہ اکبر، اللہ اکبر، اللہ اکبر، اللہ سب سے بڑا ہے، اللہ سب سے بڑا. تو ہمیں اپنے آپ سے سوال کرنا چاہیے کہ کیا میری زندگی میں واقعی اللہ سب سے بڑا؟ اگر وہ سب سے بڑا ہے تو اس کا حکم بھی سب سے بڑا، اس کی کتاب بھی سب سے بڑی، اس کی ہر بات بھی سب سے بڑی ہے. لہٰذا کچھ بھی ہو جائے، میں دنیا میں کسی بھی مقام پہ پہنچ جاؤں، کچھ بھی کروں، لیکن میری زندگی میں میرا رب سب سے بڑا ہو اور میرا تعلق اس سے سب سے زیادہ مضبوط ہو. جب وہ مجھے اپنی عبادت کے لیے بلائے تو میں حاضر ہو جاؤں، اور جب وہ مجھے بندوں کی خدمت کے لیے کہے تو میں بندوں کی خدمت کے لیے حاضر ہو جاؤں. جیسے ایک جگہ پر آتا ہے کہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ قیامت کے دن فرمائیں گے، اے ابن آدم، میں بھوکا تھا، تو نے مجھے کھانا نہیں کھلایا. تو بندہ کہے گا کہ یا رب، آپ تو سب کو کھلانے والے ہیں. تو اللہ تعالیٰ فرمائے گا کہ میرا فلاں بندہ بھوکا تھا، اگر تم اس کو کھلاتے تو مجھے وہاں پاتے. میں بیمار تھا، تم نے میری عادت نہیں کی. تو بندہ کہے گا کہ یا رب، تو سب کو شفا دینے والا ہے، تو کیسے بیمار تھا؟ تو اللہ تعالیٰ فرمائے گا میرا فلاں بندہ بیمار تھا، اگر تم اس کی عادت کرتے تو مجھے وہاں پاتے. تو اللہ کی جو معرفت ہے، یا اللہ تعالیٰ کی جو پہچان ہے، یا اللہ تعالیٰ کی جو عبادت ہے، وہ صرف نماز کے ذریعے نہیں ہوتی. اللہ تعالیٰ کے ہر حکم کو ماننا ہی عبادت ہے. جو اطاعت ہے وہی دراصل عبادت ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں اپنی عبادت کے لیے پیدا کیا. اللہ تعالیٰ ہم سے چاہتا یہ ہے کہ ہم اس دنیا میں رہتے ہوئے ایسی زندگی بسر کریں کہ جو اس کو راضی کر سکے، اس کو خوش کر سکے. ایک انسان کی ترقی کا اسی پر دار و مدار ہے. جب ہم پروگریسو ہونے کی بات کرتے ہیں تو اس کو صرف مانیٹری سینس میں نہیں لینا چاہیے، اس میں ہماری روحانی ترقی بھی ہے، اس میں ہماری علمی ترقی بھی ہے، اس میں ہماری دنیا کے معاملات میں بھی آگے بڑھنا ہے. تو ایک شخص اگر دنیا کے معاملات میں بہت آگے ہو، بہت پیسے کمانے والا ہو، آپ ایک بہت اچھی جاب کرنے والے ہو، آپ ایک بہت اچھا بزنس رن کرنے والے ہو، لیکن آپ کا یہ سب کچھ جو آگے بڑھنا ہے وہ اس وقت بالکل بیکار ہو جاتا ہے جب انسان کے اندر روحانی ترقی نہیں ہوتی، جب اندر اور باہر کا بیلنس نہیں ہوتا. صرف انسان کے پاس بہت کچھ ہے لیکن اس کا اندر خالی ہے، اس کا اندر کھوکھلا ہے، اس کے اندر ایک وحشت ہے، اس کے اندر ایک اداسی ہے، اس کے اندر ایک ڈپریشن ہے. تو یہ ترقی انسان کو کیا فائدہ دے گی کہ انسان سب کے سامنے بہت خوش نظر آ رہا ہے، ہنستا مسکراتا، اچھا لباس پہنا ہوا ہے، قیمتی زیور پہنا ہوا ہے، لیکن اندر سے کھوکھلا ہے، تنہائی اس کی روتے ہوئے گزرتی ہے. تو یہ زندگی کوئی کامیاب زندگی نہیں ہوا کرتی. کامیابی کے لیے ضروری ہے کہ آپ باہر سے بھی صحت مند اور کام کرنے والے ہوں، آگے بڑھنے والے ہوں، دنیا میں آپ کا ایک رول ہو، دنیا میں آپ کے آنے سے کوئی تبدیلی آئے. یو شوڈ میک اے ڈفرنس. آپ کی لائف ایک گائے بھینس والی لائف نہ ہو کہ وہ آئی اور اس نے دودھ دیا اور بچے پیدا کیا اور گھاس کھایا اور پھر ختم ہو گئی. نہیں، ہماری زندگی، انسان کی زندگی، ایک عورت کی زندگی اس سے آگے بڑھ کر ہونی چاہیے. اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ہمیں انٹلیکٹ سے نوازا ہے، ہمیں عقل سے، سننے دیکھنے کی فیکلٹی سے نوازا ہے، سوچ سمجھ سے نوازا ہے. تو ہمارا سفر صرف مادی زندگی کا ہی نہیں ہونا چاہیے، اس کا جو روحانی فیکٹر ہے اور اس کا جو انسانی فیکٹر ہے وہ بھی بہت مضبوط ہونا چاہیے. 3 چیزوں پر ہمیں کام کرنے کی ضرورت ہے بیسیکلی. ایک اپنی ذات پر کہ اس کو ہر اعتبار سے آگے بڑھائیں، علم کے ساتھ بھی، ایموشنلی بھی ہم اسٹرانگ ہوں. پھر اس کے علاوہ ہم کچھ کام کرنے والے ہوں، ہمارے اندر کچھ سکلز ہوں، ہم دوسروں کو فائدہ پہنچانے والے ہوں. اس کے علاوہ اسپرچولی بھی ہم اسٹرانگ ہوں. پھر اس کے علاوہ یہ ہے کہ انٹلیکچولی بھی آگے بڑھنے والے ہوں. پھر اسی طرح فزیکلی بھی اسٹرانگ ہو، کیونکہ ایک حدیث میں آتا ہے کہ المؤمن القوی خیر واحب الی اللہ من المؤمن الضعیف، کہ وہ مومن جو قوی ہوتا ہے، وہ مومن جو مضبوط ہوتا ہے، وہ اللہ کو زیادہ پسند اور محبوب ہوتا ہے ایک ضعیف مومن کی نسبت.
یعنی اللہ تعالیٰ کے پسندیدہ بندے جو ہیں وہ اپنے ایمان میں بھی قوی ہوتے ہیں، وہ اپنے سکلز میں بھی آگے ہوتے ہیں، وہ اپنے علم میں بھی آگے بڑھتے رہتے ہیں، وہ اپنے جسمانی قوت کے اعتبار سے بھی بہتر ہوتے ہیں. تو اس لیے سب سے پہلے ہمیں اپنے آپ پر ورک کرنے کی ضرورت ہے، یعنی اپنی پرسنل گرومنگ ہر اعتبار سے، یعنی علم کے اعتبار سے بھی، قوت کے اعتبار سے بھی، ایموشنز کے اعتبار سے بھی، اور اسپرچل اسٹڈیز کے اعتبار سے بھی، یعنی ہماری روح جو ہے وہ بھی بہت اسٹرانگ ہو. دوسری چیز یہ ہے کہ ہمارا تعلق ہمارے رب کے ساتھ بہت مضبوط ہو. یعنی اگر ہم دنیاوی اعتبار سے پرفیکٹ بھی ہیں، یعنی ہماری ہیلتھ بھی بہت اچھی ہے، ہم بہترین طور پر بھاگ دوڑ کر سکتے ہیں، ہم ذکر اذکار کے بھی بہت پابند ہیں، ہم باقی کام بھی کر رہے ہیں، لیکن اللہ کے لیے نہیں کر رہے کچھ، یعنی اللہ کو خوش کرنے کے لیے نہیں کر رہے، اللہ سے محبت نہیں ہے، اللہ پر ایمان کمزور ہے، اللہ سبحانہ وتعالیٰ کے ساتھ تعلق نہیں ہے، اللہ سبحانہ وتعالیٰ دور دور محسوس ہوتے ہیں، اللہ سبحانہ وتعالیٰ کا ذکر ہماری زندگی میں نہیں ہے، تو آپ دیکھیے کہ بہت بڑے خسارے کی بات ہوگی، بہت بڑا نقصان ہوگا، کیونکہ اس نے ہمیں یہاں بھیجا ہے، اس نے ہمیں سب کچھ دیا ہے، اسی کے پاس ہمیں لوٹ کر جانا ہے، تو پھر یہ کیسے ممکن ہے کہ ہم اسے بھول کر اس کو خوش کر سکیں. تو اللہ کی یاد ہماری زندگی میں اور اللہ سبحانہ وتعالیٰ کے ساتھ ہمارا تعلق بہترین ہونا چاہیے. اس کے لیے بہت ضروری ہے کہ ہم قرآن کو سمجھ کر پڑھیں. ہم دنیا کی بڑی سے بڑی ڈگری بھی لے لیں تو جب تک ہمیں وہ علم نہیں ملتا جس کا سورس وحی الہی ہے. آپ دیکھیے کہ دو طرح کے علم ہوتے ہیں نا، ایک وہ علم ہے جس کا سورس دنیا ہے، یعنی تحقیق کے نتیجے میں، تجربات کے نتیجے میں، اپنی مینٹل ایکسرسائز کے نتیجے میں بہت سی چیزیں انسانوں نے بنائی، ایجاد کی، بہت سے علوم سامنے آئے، یعنی مادی علوم کی بات کر رہی ہوں. بہت اچھی بات ہے، انسانوں کو پڑھنا چاہیے، لیکن یہ صرف تصویر کا ایک رخ ہے. اس پلانٹ کے اوپر جو کچھ ہے صرف اس کو جان لینا کافی نہیں. اس تصویر کا ایک دوسرا رخ ہے، اور وہ ہے آخرت کا رخ. وہ ہے اللہ سبحانہ تعالیٰ کی طرف سے آنے والا علم جو ہمیں غیب کی خبریں دیتا ہے، جو ہمیں آگے کی بتاتا ہے، جس کا سورس وحی الہی ہے. یعنی اللہ سبحانہ تعالیٰ نے قرآن مجید جو ہے وہ اپنے علم کے ساتھ نازل کیا. تو اگر ہمیں صرف دنیا ہی دنیا کا علم ہے اور آخرت کا علم نہیں، اگر ہمارے علم کا سورس صرف انسان ہے کہ انسانوں نے جو کتابیں لکھی یا انہوں نے جو تحقیقات ریسرچز کی، صرف وہ اگر ہمارے علم کا سورس ہے اور ہمارا علم اس سے آگے نہیں جا رہا، یعنی جیسے پروفٹس جو کچھ لے کر آئے ہیں، محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جبریل امین آتے تھے جو مخلوقات میں سے ایک بہت بڑی مخلوق ہے. جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پہلی دفعہ ان کو دیکھا تھا تو ان کے 600 پر تھے اور پورے افق پر چھائے ہوئے تھے. اور اسی طرح معراج کے موقع پر بھی آپ نے ان کو دیکھا، وہ وحی لے کر آتے تھے. تو قرآن مجید جو ہے وہ وحی الہی پر مبنی ہے، یعنی علم کا ایک سورس ہیومن مائنڈ ہے، انسانی تجربات ہیں، اور ایک وحی الہی ہے. تو جب تک اس میں بیلنس نہیں ہوگا اس وقت تک آپ ایک کامیاب زندگی نہیں بسر کر سکتے. تو آپ اچھی سے اچھی ڈگری لیں، خوب پڑھیں، لیکن آگے بڑھنے کے لیے، ہمیشہ کی کامیابی کے لیے ضروری ہے کہ آپ پروگریس کریں اور اس کے لیے قرآن مجید کو بھی سمجھ کر پڑھیں. زندگی میں اور نہیں تو کم از کم ایک بار ضرور آپ یہ دیکھیں کہ آپ کے رب نے آپ کو اس دنیا میں رہنے کے لیے کیا طریقے سکھائے، اور وہ اس کے علاوہ ہمیں پتہ نہیں چل سکتے جب تک ہم قرآن و سنت کا مطالعہ نہیں کرتے. تو اپنے رب سے تعلق مضبوط کرنے کے لیے رب کی کتاب کو پڑھنا بے حد ضروری ہے، دین کو سمجھنا ضروری ہے، اور اس کو ہم اپنے ایک ٹائم ٹیبل کے اندر شامل کر سکتے ہیں اور چھوٹی چھوٹی باتیں سیکھ کر اپنے اخلاق میں، اپنے کردار میں، اپنے روزمرہ کے زندگی کے اندر لا سکتے ہیں. تیسری چیز جس پر آپ کو ورک کرنا ہے وہ آپ کے ریلیشن شپس ہیں، اپنے رشتہ داروں کے ساتھ، اپنے گھر والوں کے ساتھ، اپنے نیبرز کے ساتھ، انسانوں کے ساتھ، مسلمز کے ساتھ، نان مسلم کے ساتھ، دنیا میں جتنے بھی لوگ پائے جاتے ہیں. اب آپ دیکھیں اب تو دنیا ایک گلوبل ولیج بن چکی ہے، ہر طرف سے انٹریکشن ہو رہی ہے، مختلف طرح سے ان لوگوں کو ایکسپوجر ہو گیا، ہر چیز آپ کے ہاتھوں میں، پامز میں موجود ہے. جس چیز کے بارے میں آپ نکال کے پڑھنا چاہیں آپ ریسرچ کر کے پڑھ سکتے ہیں، جان سکتے ہیں. تو ایسے میں ان سب کے ساتھ ہمارا رویہ کیسے ہونا چاہیے، جنگ میں کیا ہو، امن میں کیا ہو، زندگی میں کیا ہوگا، اس کے بعد کیا ہوگا، یہ سب کچھ ڈیپینڈ کرتا ہے کہ آپ دوسرے انسانوں کے ساتھ کس طرح زندگی بسر کریں. قرآن مجید میں سب سے پہلا حق ہمیں جو بتایا گیا انسانوں میں سے، اللہ سبحانہ تعالیٰ نے اپنے حق کے بعد وہ کس کا ہے؟ والدین کا. لیکن اکثر والدین جن سے میں ملتی ہوں وہ اپنے بچوں کی طرف سے ہی سب سے زیادہ پریشان ہوتے. بچے بات نہیں سنتے، بچے شاؤٹ کرتے ہیں، بچے روڈنس اختیار کرتے ہیں، بچے پوچھتے نہیں ہیں. آج ہی صبح مجھے کسی نے بتایا کہ ان کی کسی سے بات ہو رہی تھی کہ ان کے فادر جو ہیں وہ کسی الیکشن میں کامیاب ہوئے تو ان کا بیٹا پرائیویٹ جیٹ لے کر ایک دن کے لیے فادر کو ملنے کے لیے آیا، لیکن
دوستوں کے ساتھ گھومتا رہا، ماں کو نہیں پوچھا. تو وہ بیچاری رو رہی تھی، چیخ رہی تھی، چلا رہی تھی کہ میرے بیٹے نے مجھے نہیں پوچھا، کیونکہ ایک ہی اکلوتا بیٹا ہے ان کا. تو میں یہ سوچ رہی تھی کہ چاہے انسان کے پاس زندگی کی ساری نعمتیں بھی ہوں، لیکن اگر اولاد کی خوشیاں وہ نہیں دیکھ سکتا، اولاد اس کے ساتھ اچھے سے بات نہیں کرتی، اولاد کی محبت اس کو نہیں ملتی، تو اس کی زندگی میں ایک بہت بڑا خلا ہوتا ہے. اگر نان مسلم بھی ہو پیرنٹس، اگر وہ پریکٹسنگ نہیں بھی، پھر بھی ان کے ساتھ اچھا سلوک کرنے کی ضرورت ہے. اگر وہ ہمارے ساتھ زیادتی بھی کرے، پھر بھی ان کے ساتھ احسان کا برتاؤ کرنے کی ضرورت ہے. تو ایک مسلمان لڑکی، ایک کامیاب لڑکی، آپ دیکھیے اب ماں کی دعاؤں کے بغیر کیسے کامیاب ہو سکتے ہیں. اگر وقتی طور پر آپ آگے بڑھتے بھی جا رہے ہیں تو کہیں سے بھی سلپ ہو سکتے ہیں، کہیں سے بھی گر سکتے ہیں. تو ماؤں کی جو دعائیں ہوتی ہیں وہ جب دل سے نکلتی ہیں تو وہ آپ کے لیے ایک سہارا بنتی ہیں، آپ کے لیے ایک پروٹیکشن کا باعث بنتی ہیں. یعنی اللہ سبحانہ تعالیٰ کی طرف سے آپ کے لیے خیر اور بھلائی آتی ہے. تو اس لیے بہت ضروری ہے کہ ایز اے ینگ مسلم گرل آپ کے اپنے ریلیشن شپ اپنے پیرنٹس کے ساتھ بہت اچھے ہونے چاہیے، اور اگر اچھے نہیں تو طریقہ سیکھنا چاہیے، ان لوگوں سے مدد لینی چاہیے کہ ہم کس طرح ان کے ساتھ اچھی طرح پیش آئیں اور کس طرح ان کے ساتھ اچھا سلوک کریں. اس کے بعد آپ میں سے جو لوگ شادی شدہ ہیں اور ان کے یعنی اسپاؤسز ہیں، تو ایک عورت کے لیے ایک گھر کو جنت بنانے کے لیے بہت ضروری ہے کہ اس کا تعلق اپنے شوہر کے ساتھ بہت اچھا ہو. آپ ایک کمپلیٹ پرفیکٹ ایک پروفیشنل وومن ہو سکتی ہیں، لیکن اگر آپ کا گھر آپ کے لیے جہنم بنا ہوا ہے، آپ کو شوہر کی محبت حاصل نہیں، آپ کو اپنے بچوں کی طرف سے سکون نہیں، تو صرف پروفیشنل لائف آپ کو سکون نہیں دے سکتی. اس لیے بہت ضروری ہے کہ بیلنس رکھ کر آگے بڑھا جائے. مجھے ابھی آپ کی ایک ٹیچر جو ہیں ان کی بات بہت اچھی لگی کہ وہ کام بھی کرتی ہیں لیکن اپنے بچوں اور گھر بار کو بھی دیکھتی ہیں. تو بہت ضروری ہے کہ ہم اپنے گھر اور باہر کی زندگی میں ایک بیلنس رکھیں. پھر شادی کے بعد آپ دیکھیے کہ اپنے پیرنٹس تو دور ہو جاتے ہیں، لیکن پھر کون پیرنٹس ہوتے ہیں؟ ان لاس پیرنٹس بنتے ہیں. ان پیرنٹس کے ساتھ بھی اچھا سلوک کرنے کی ضرورت ہے، ان کے ساتھ بھی بنا کے رکھنے کی ضرورت ہے. پھر اسی طرح جو ایکسٹینڈیڈ فیملی ہے، اپنے بہن بھائیوں کے ساتھ، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو شخص یہ چاہتا ہے کہ اس کی عمر میں برکت دی جائے اور اس کے رزق میں برکت دی جائے، اور یہ دو چیزیں ہم سب کو بہت پسند ہیں کہ ہماری عمر لمبی ہو اور ہمارے پاس ڈھیر سارا مال ہو، فرمایا وہ اپنے رشتہ داروں سے اچھا سلوک کرے، اپنے ریلیشن شپس اچھے رکھے. اور یہ بہت ضروری ہے کہ ہم اپنے ریلیشن شپس بہتر بنائیں، اور یہ ممکن نہیں جب تک کہ وہ ہم سے اچھا نہ بھی کرے پھر بھی ہم اچھے کرتے ہیں. اور اس کے لیے صبر کرنے کی ضرورت ہوتی ہے اور اپنی زندگی سے جلد بازی نکال دی، کیونکہ بعض اوقات ہم ایک دم ججمنٹل ہو جاتے ہیں، ایک دم جواب دے جاتے ہیں، ایک دم غصے میں آ جاتے ہیں، ایک دم بات کو واپس منہ پہ پلٹ دیتے ہیں. اس سے ریلیشن شپ خراب ہوتے ہیں. تو بہت ضروری ہے کہ ہم اچھے ریلیشن شپ کے لیے ان کے ساتھ صبر کے ساتھ زندگی بسر کریں. ایک شخص آیا کہنے لگا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، میں اپنے رشتہ داروں کے ساتھ بہت اچھا کرتا ہوں لیکن وہ اچھا نہیں کرتا. آپ نے فرمایا کہ جب تک تم ان کے ساتھ اچھا کرتے ہو تو تم ایسے ہی گویا تم ان کے منہ پہ خاک پھینک رہے، ان کے منہ میں گرم راکھ ڈال رہے ہو، اور اللہ کی طرف سے تمہارا ایک مددگار ہوگا. پھر اسی طرح یہ ہے کہ انسانیت کی اوور آل یعنی رشتہ داروں کے بعد، خاندان کے بعد، انسانیت کی بھلائی کے لیے ضرور کچھ کام کریں. چاہے آپ ان کو تعلیم دیں، چاہے آپ ان کے لیے کچھ ایجاد کریں، چاہے آپ ان کی بیماری دور کر کے آگے بڑھیں. اور آپ کو پتہ ہے کہ اس وقت دنیا میں ایک بہت بڑا کرائسس ہے ذہنی بیماریوں کا. آپ اسے کتنے لوگ سائیکالوجی پڑھتے ہیں؟ ماشاءاللہ، بہت اچھی بات ہے. تو آپ دیکھیے کہ لوگ منتظر ہیں ایسے لوگوں کے کہ جو آگے بڑھ کر ان کی نفسیات کو سمجھیں اور انہیں زندہ رہنے کا، اچھی زندگی بسر کرنے کا ڈھنگ سکھائیں. انسانوں کی تکلیف اور دکھ دور کرنا جو ہے یہ بہت بڑی نیکی ہے. یعنی ایک تو ہے ان کو اگر کوئی آنکھوں کا ڈاکٹر ہے، کوئی دل کا ڈاکٹر ہے، یہ بھی بہت بڑی بات ہے. قرآن میں آتا ہے جس نے ایک جان بچائی اس نے گویا پوری انسانیت کو بچا لیا. بہت بڑی نیکی ہے، کیونکہ ایک شخص جان بچانے کے قابل نہیں ہوتا ایک ڈاکٹر جب تک کہ وہ ایک لمبا عرصہ پڑھے نہیں، محنت نہیں کرے، کوشش نہیں کرے. جب وہ محنت کرے گا، کوشش کرے گا، کسی قابل بنے گا تو ہی کسی کی بیماری کو ٹھیک کرنے کے لیے آگے بڑھے گا، ورنہ تو شاید ٹھیک کو بھی بیمار کر دے. تو بہت ضروری ہے کہ آپ اپنے پروفیشنل لائف جو ہے، جو کچھ آپ پڑھ رہے ہیں، اس میں ابھی آنےسٹی کے ساتھ خوب محنت کریں. اللہ سبحانہ تعالیٰ نے پاکستانی قوم کو بہت زبردست نعمتیں دی ہیں، بہت بلیسڈ ہیں آپ، اور بہت ٹیلنٹ دیا آپ کو. آپ بہت آگے جا سکتے ہیں، اپنے آپ کو انڈر ایسٹیمیٹ نہیں کیا کریں. بہت سارے لوگ ایسے ہیں جو یہاں ان کو اپرچونٹیز نہیں ملی، باہر نکلے ہیں تو انہوں نے بڑے بڑے کمالات کیے، بڑی بڑی چیزیں بنائی ہیں. تو اس لیے پاکستان کو اس وقت بہت زیادہ ضرورت ہے کہ اس میں پڑھا لکھا طبقہ جو ہے وہ اپنا کردار ادا کرے.
قوم کا ایک بڑا حصہ جو ہے وہ جاہل، یعنی بہت زیادہ مشکلات ہیں اس راستے میں. اور اس میں آپ کو معلوم ہی ہوگا کہ گیلپ کے سرویز جو ہوتے رہتے ہیں اس میں لٹریسی ریٹ کے بارے میں، اور پھر خاص طور پر آپ دیکھیے کہ جو قرآنک لٹریسی ہے اس کے بارے میں ریسنٹلی میں نے ایک گیلپ سروے پڑھا، جس میں آپ دیکھیے کہ سوشل ایشوز پر گیلپ اگر آپ ان کی میلنگ لسٹ پر ہوں تو آپ کو ریگولر بیسس پر وہ سرویز بھیجتے رہتے ہیں. اس میں یہ تھا کہ پاکستان کے ایک بڑی تعداد جو ہے قرآن پاک پڑھی ہوئی نہیں ہے، اور جو قرآن پاک پڑھے بھی ہیں ان میں سے بھی 14% ایسے ہیں جو پڑھ کے بالکل بھول چکے ہیں، وہ اب دوبارہ پڑھ بھی نہیں سکتے کیونکہ انہوں نے پڑھ کے کبھی پڑھا ہی نہیں اس کو. تو بہت ضروری ہے کہ ہم اپنی قوم کو ایجوکیٹ کریں. اسکول کے اندر کتنے بچے جاتے ہیں اور کتنے بے شمار بچے ہیں جو اسکول افورڈ نہیں کر سکتے اور وہ گھر پر بیٹھے ہوئے ہیں. تو میں سمجھتی ہوں کہ اپنا ایک بہترین پاکستانی ہونے کا کردار ادا کرنے کے لیے خواتین کو خاص طور پر اس فیلڈ میں بہت کام کرنے کی ضرورت ہے کہ اپنے بچوں کے لیے ایک بہترین رول ماڈل ہونے کے ساتھ ساتھ ان کو تعلیم دینے کے ساتھ ساتھ دوسرے بچوں کو بھی سکھانے کا کام کرے. پھر اسی طرح یہ ہے کہ آپ جس بھی فیلڈ میں اچھے، یعنی اسلام نے آپ پر کوئی ریسٹرکشن نہیں لگائی کہ عورت یہ بن سکتی اور یہ نہیں بن سکتی، ایز لانگ ایز جو حدود ہے آپ کی ان کو آپ قائم رکھیں. حدود میں کیا ہے کہ اگر آپ نان محرم مرد کے ساتھ کام کر رہے ہیں تو آپ کو حجاب میں ہونا چاہیے، اکیلے اس کے ساتھ کہیں نہ ٹریول کریں، اکیلے اس کے ساتھ نہ بیٹھیں. ایک پروٹیکشن اللہ نے عورت کو دی ہے کہ وہ اپنے گھر کو، اپنے شوہر کی عزت کو، اپنے خاندان کی عزت کو محفوظ رکھے، اور یہ اس کے لیے ایک آنر کی بات ہے. عورت ایک قیمتی چیز ہے جس کو اللہ تعالیٰ نے پروٹیکٹ کیا ہے مختلف حدود کی حفاظت کرتے ہوئے. قرآن مجید میں آتا ہے فالصالحات قانتات حافظات للغیب بما حفظ اللہ. نیک عورتیں وہ ہیں جو شوہروں کی فرما بردار ہوں اور ان کی عدم موجودگی میں جب شوہر نہ ہو تو اللہ کی حفاظت اور نگرانی میں ان کے حقوق کی حفاظت کرنے والی. یعنی شادی نہیں ہوئی، ہسبینڈ ابھی نہیں ہے تو بھی اپنی عزت کی حفاظت کرنی ہے. ایسی کوئی دوستی نہیں کرنی کہ جو بعد میں زندگی کو جہنم بنا دے، کہ اگر شادی کہیں اور ہو جاتی ہے تو انسان کو پرانی یادیں ہی ستاتی رہیں، یا شوہر جو ہے وہ ساری زندگی شک ہی کرتا رہے. تو اس لیے بہت ضروری ہے کہ عورت اپنے آپ کو، اپنی جو عزت و عصمت ہے اس کو پروٹیکٹ کرنے والی ہو. پھر اسی طرح یہ ہے کہ قرآن مجید میں واضح طور پر فرمایا گیا ہے عورتوں کے لیے یہ ہے کہ وہ پاک دامن ہو، محصنات غیر مصافحات ولا متخذات اخدان، بدکاری کرنے والی نہ ہو، چھپے دوست بنانے والی نہ ہو. پھر اسی طرح شرم و حیا کی بات خاص طور پر کی گئی. حضرت عائشہ کہتی ہیں کہ اللہ کے رسول، کماری لڑکی تو حیا کرتی ہے، یعنی سب کے لیے حیا ضروری ہے، لیکن جس بچی کی شادی نہ ہو اس کے اندر اور بھی زیادہ حیا کی ضرورت ہوتی ہے کیونکہ یہ اس کی پروٹیکشن کا باعث بنتا ہے. پھر اسی طرح یہ ہے کہ پرسنل ٹریٹس کے اندر شکر گزاری اور صبر کرنا جو ہے یہ بہت ضروری ہے کیونکہ اسی سے کامیابی ملتی. جیسے حدیث میں آتا ہے وَعَلَمْ أَنَّ النَّصْرَ مَعَ الصَّبْرِ، جان لو کہ کامیابی صبر کے ساتھ ہے، درگزر کے ساتھ ہے، شکوے شکایات سے بچنے کی ضرورت ہے، قناعت اختیار کرنے کی ضرورت ہے. پھر اسی طرح صدقہ خیرات. صدقہ خیرات کا کانسیپٹ بھی بڑا وسیع ہے. اس آیت میں جو میں نے آپ کے سامنے پڑھی اس میں خاص طور پر صدقہ کرنے والی عورتوں کی تعریف کی گئی. صدقہ مال کا بھی ہوتا ہے، صدقہ اچھی بات کا بھی ہوتا ہے، صدقہ تعلیم کا بھی ہوتا ہے کہ آپ کسی پر کچھ بھی جو اسپینڈ کرتے ہیں، کسی کو ٹائم دینا، کسی کی کاؤنسلنگ کرنا، کسی کا غم اور دکھ دور کر دینا، اس کے ساتھ تھوڑی دیر گزار لینا، اس کو تھوڑا اپنا وقت دے دینا، یہ ساری چیزیں جو ہے یہ آپ کی کامیابی کا ذریعہ بنتی ہیں. پھر اسی طرح یعنی فراخ دلی جو ہے اور دوسروں کے کام آنا اور رشتہ داروں کو دینا، اور اس میں سب سے زیادہ یہ کہ اگر آپ کسی کو کچھ نہیں دے سکتے تو زبان سے تکلیف نہیں دینی چاہیے. یہ بھی ایک صدقہ ہے، یعنی انسان دوسرے کے لیے خوشی کا باعث ہو، نہ کہ لان تان کر کے اور عیب جوئی یا تجسس کر کے اپنے آپ کو محروم رکھے خیر و بھلائی سے. مجھ سے یہ بھی ذکر کیا گیا تھا آپ کی طرف سے کہ میں حضرت خدیجہ کے بارے میں بھی ضرور کچھ بات کروں. جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا جو ہے وہ قریش کے ایک بہت معزز خاندان سے تھی. ان کی والدہ بھی بہت ہی ایک معزز خاندان سے تھی. ان کے والد ایک بہت بڑے تاجر تھے، اور کہا جاتا ہے کہ حضرت خدیجہ کی عمر ابھی چھوٹی ہی تھی کہ ان کے والد کا انتقال ہو گیا. تو ان کے والد کا جو بزنس تھا پھر وہ انہوں نے سنبھالا تھا، اور یہ اسلام لانے سے پہلے کی بات ہے. اور ان کا بزنس اتنا بڑا تھا کہ اب دیکھیے ان کی سمجھداری اور ذہانت اور قابلیت. کہتے ہیں کہ مکہ کے جو قافلے گرمیوں میں شام کی طرف اور سردیوں میں یمن گرم علاقے کی طرف جاتے تھے تو ان میں سے جو کاروان ہوتے تھے سارے مکہ والوں کا کاروان ایک طرف اور خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ اکیلی کا کاروان اس سے بڑا دوسری طرف ہوتا ہے.
पर्सनली वो नहीं जाती थी कैरावान के साथ, वो उस पर लोगों को हायर करती थी और फिर उनको भेजा करती थी। और इसीलिए जब हजरत खदीजा को ये पता चला कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो हैं बहुत सादिक और अमीन हैं, तो उन्होंने आपसे रिक्वेस्ट की कि आप उनके कारोबार के साथ जाएं और वो उनको दूसरों के मुकाबले में दुगना पे करेंगी। और अपने गुलाम बैसरा को भी आपकी हेल्प के लिए भेजा, और जैसा कि आप जानते हैं कि उसने वापस आकर बहुत तारीफ की और आपने उस तिजारत से नफा भी बहुत ज्यादा कमाया। तो हजरत खदीजा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा ने फिर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से शादी का जो है ख्वाहिश जाहिर की। हजरत खदीजा की पहले 2 दफा शादी हो चुकी थी, वो उम्र में 15 साल बड़ी थी आपसे। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम 25 साल के थे और उनकी उम्र 40 साल हो चुकी थी। इंडिपेंडेंट खातून थी, फाइनेंशियली बहुत स्ट्रांग खातून थी, और इन सब चीजों से बढ़कर बहुत ज्यादा नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ ताअमुन करने वाली, आपके साथ मोहब्बत करने वाली सबसे पहली औरत जो मुसलमान हुई और पहली खातून जिसने नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ शादी की। और ये शादी बहुत ही कामयाब शादी थी। शादी के पहले 15 साल जो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की 40 साल उम्र तक पहुंचने से पहले, ये साल हजरत खदीजा के आपके साथ बहुत खूबसूरत गुजरे, जिसमें आपके बच्चे पैदा हुए। यानी ये वो अरसा है, आप सोचिए कि फिजिकली कितनी स्ट्रांग होंगी। 40 साल में अगर शादी हुई है और 15 साल मजीद वो बच्चे पैदा करती रही हैं, और अब्दुल्ला जो सबसे छोटे बच्चे थे वो नबूवत के बाद पैदा हुए। कितने साल तक बच्चे पैदा किए? 55 प्लस, ठीक है। यानी 40 साल में शादी हुई और 15 साल तक जो अभी आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नबी नहीं बने थे तो उनके बच्चे पैदा होते रहे। यानी उनमें 4 बेटियां भी थी आपकी, और एक बेटा कासिम, और फिर उसके बाद छठा बच्चा जो है वो अब्दुल्ला, जिसको ताहिर और तय्यब कहते हैं, वो पैदा हुए। आज आप देखिए कि हम जितना जितना पढ़ लिख जाते हैं उतना ही बच्चों से घबराने लगते हैं, और अगर हमारा कोई काम कारोबार बिजनेस हो या जॉब हो तो हम कहते हैं बच्चे ना ही हो तो अच्छे। यानी एक ट्रेंड ऐसा पैदा हो रहा है ना। हालांकि औरत बच्चों के बगैर कंप्लीट नहीं होती। औरत का डिप्रेशन सबसे ज्यादा जो चीज खत्म कर सकती है वो उसके बच्चे की। मैंने बहुत क्लोजली वॉच किया है 2 तरह की खवातीन को, एक वो जो खारिन है और एक वो जिनके छोटे बच्चे हैं। छोटे बच्चों वाली खपी तपी तो बहुत होती हैं, लेकिन डिप्रेशन नाम की चीज नहीं होती उनमें। वो इतनी ज्यादा खुश रहती हैं उन बच्चों को उठाने में, उनसे खेलने में, उनको पिलाने में, उनके साथ रात भी जागती हैं, सब कुछ करती है, लेकिन दे आर हैप्पी। इसके बरक्स जिन खवातीन के पास बहुत अच्छी अच्छी जॉब्स भी हैं लेकिन बच्चे या तो है नहीं या एक आध है कोई और वो अपने खुद सर हुआ है, तो उनकी जिंदगी उस तरह खुशहाल मैंने नहीं देखी। तो कहने का मतलब ये है कि असल खदीजा का जब हम कॉपी करते हैं तो सिर्फ उनकी बिजनेस लाइफ को ही ना देखें, बल्कि उसके बाद उनके बहैसियत एक मदर के कि उन्होंने किस तरह बच्चे पाले और कब तक पैदा करते हैं। हमारी मैंने नहीं कहा पाकिस्तान में कोई औरत 55 साल की उम्र में उसने कोई बच्चा पैदा किया, और अगर किया हो तो शायद गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड शायद उसमें उसका नाम चला जाए। हमारी सेहत है तो अब 20s में भी इतनी कमजोर हो गई हैं और हम किसी यानी थोड़ा सा भी बोझ उठाने के काबिल नहीं रहते। हम पढ़ के जाते हैं, मुझे भी याद है जब कॉलेज से जाते थे तो फिर घर जाके कोई काम करने को दिल नहीं चाहता था, फिर लेके असाइनमेंट्स और चीजें बैठ जाते थे। अक्सर बच्चियों का यही हाल होता है, माएँ बेचारी उनकी खिदमत करते करते उनको आगे पुश करती रहती हैं, लेकिन शादी के बाद फिर या तो बैठ जाती हैं या फिर कुछ खवातीन हिम्मत करके मेहनत करके आगे बढ़ती हैं। तो यह है कि इसके लिए अगर हम वाकई अपनी जिंदगी बेहतर बनाना चाहते हैं, दूसरों की जिंदगी बेहतर बनाना चाहते हैं, तो उसके लिए बहुत जरूरी है कि फिर हमारी फिजिकल, मेंटल, स्पिरिचुअल हेल्थ जो है वो बहुत अच्छी हो, तब हम कुछ तब्दीली ला सकते हैं। फिर आप देखिए कि हजरत खदीजा जो है जब नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नबी बनते हैं तो सबसे पहले उनको सपोर्ट करने वाली, उनको काम करने वाली, उनको कंबल उड़ाने वाली, उनका ख्याल रखने वाली, उनको अपने कजन वर्का बिन नौफल के पास ले जाने वाली ये कौन थी? एक खातून थी। अल्लाह सुब्हानहू तआला ने उनको आपके लिए इतना हमदर्द और मददगार और गमगुसार बनाया कि इतने बड़े बोझ को उन्होंने खूबसूरती के साथ आपके साथ बांटा। इसीलिए रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि तुम्हारी इत्तिबा के लिए जहान की 4 औरतें ही काफी हैं। मरियम बिनते इमरान जो हज़रत ईसा की वालदा हैं, खदीजा बिनते खुवैलिद और फातिमा बिनते मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और फिरौन की बीवी आसिया, ये रोल मॉडल्स हैं तुम्हारे लिए। और इनमें सारे की जिंदगी मुख्तलिफ है, हर एक का रोल मुख्तलिफ है, जिससे ये पता चलता है कि हर खातून का रोल अलग अलग होता है, हर एक की सलाहियत अलग अलग है। हमें किसी की सिर्फ कॉपी नहीं करनी चाहिए, बल्कि ये देखना चाहिए कि मेरे अंदर क्या सलाहियत और मैं किस फील्ड में आगे जा सकती हूँ। फिर इसी तरह आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाया जन्नती खवातीन में सबसे अफजल ये 4 खवातीन है, और इन्हीं खवातीन का नाम लिया।
اسی طرح دنیا میں ہی اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ان کو جبریل علیہ السلام کے ذریعے جنت کے موتیوں کے محل کی خوشخبری سنائی تھی، اور فرمایا کہ وہ ایسا محل ہے کہ جس میں نہ کوئی شور ہے اور نہ ہی کوئی تھکاوٹ ہے۔ حضرت عائشہ کہتی ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان کا اتنا کثرت سے ذکر کرتے تھے کہ مجھے کبھی کسی عورت پہ اتنی غیرت نہیں آئی جتنی حضرت خدیجہ پہ آتی تھی۔ اور جبریل علیہ السلام جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے ایک مرتبہ تو کہتے ہیں کہ یا رسول اللہ، یہ خدیجہ آ رہی ہیں ایک برتن لے کے جس میں سالن ہے، کوئی کھانا ہے یا مشروب ہے، جب یہ آپ کے پاس آ جائیں تو انہیں ان کے رب اور میری طرف سے سلام کہیے۔ کتنا بڑا مقام ہے ان کا، اللہ سبحانہ و تعالیٰ بھی ان کو سلام بھیج رہے ہیں اور جبریل علیہ السلام بھی سلام بھیج رہے ہیں۔ اس سے بڑی شان کسی عورت کی کوئی ہو سکتی؟ یعنی وہ ایک کامیاب بزنس وومن ضرور تھی، لیکن اس کے ساتھ ساتھ وہ اپنے دین میں، اپنے ایمان میں، اپنی خدمت میں اتنی آگے تھی کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ ان سے راضی ہے اور دنیا میں ان کو محل کی خوشخبری دے رہے ہیں۔ جبریل علیہ السلام ان سے محبت کرتے ہیں۔ پھر آپ دیکھیے کہ شادی کے بعد، بچوں کے بعد، اگرچہ وہ بزنس کا سلسلہ اتنا نہیں رہا لیکن وہ ایک بہترین بیوی ثابت ہوئی۔ یعنی ایک عورت کی کامیابی اس میں ہے کہ وہ اپنے شوہر کی ایک بہترین بیوی ثابت ہو، جس سے اس کے گھر کا ماحول بہت خوشگوار ہو جاتا ہے۔ بچے اپنے پیرنٹس کی طرف دیکھتے ہیں، لک اپ کرتے ہیں کہ یہ کیسے پیرنٹس ہیں، وہ ان کے لیے رول ماڈلز ہوتے ہیں، خاموشی سے ان کو دیکھتے ہیں کہ یہ کیا کیا کر رہے ہیں، اور آٹومیٹیکلی کچھ چیزیں ان کی جو ہے وہ کاپی کر لیتے ہیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر جب وحی آئی تو ابتدا سچے خوابوں سے ہوئی۔ جو آپ خواب میں دیکھتے وہ صبح میں بہزا ہی نظر آ جاتا۔ پھر آپ تنہائی پسند ہو گئے، غار حرا میں جانے لگے، کئی دن مسلسل وہاں رہتے تھے۔ حضرت خدیجہ کے پاس آتے، آپ ان کو توشہ تیار کر دیتی اور ساتھ واپس بھیج دیتی، اور کبھی شکوہ نہیں کیا۔ وہ شوہر کی بدلتی ہوئی کیفیات کو انڈرسٹینڈ کر رہی تھی۔ بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ ہسبینڈ کے اندر کسی بزنس کی وجہ سے، کسی اور مسئلے کی وجہ سے کچھ چینجز آنے لگتی تو لڑکیاں ایک دم گھبرا اٹھتی ہیں اور چیخنا چلانا بعض اوقات شروع ہو جاتا ہے گھروں میں، بعض اوقات ناراض ہو جاتی ہیں، بعض اوقات چھوڑ کے چلی جاتی ہیں، بعض اوقات پیرنٹس کو انوالو کر لیتی ہیں، یہ مجھے ٹائم نہیں دیتا، یہ سارا وقت اپنے بزنس میں، اپنے کام میں لگا رہتا ہے۔ ٹھیک ہے، ایک جائز مطالبہ ہے، لیکن کبھی کبھی انڈرسٹینڈ بھی کرنا چاہیے کہ شوہر کسی بڑے ایسے پروجیکٹ پہ کام کر رہا ہے، عام لوگوں جیسی زندگی نہیں اس کی، وہ ایک بڑا انسان ہے تو اتنا ہی بڑا سیکریفائس بھی کرنا پڑتا ہے، لیکن عام طور پر پھر خواتین اس کو سمجھ نہیں پاتی۔ ایک وہ ہسبینڈ ہے جو 9 to 5 جاب کر کے گھر آ جاتے ہیں، بچوں کے ساتھ، گھر کے ساتھ ٹائم دیتے ہیں تو خوش رہتی ہیں لڑکیاں کہ بڑی اچھی فیملی لائف گزر رہی، لیکن کچھ ایسے ہوتے ہیں کہ جن کو 5 کے بعد بھی کام کرنا پڑتا ہے، ان کا 9 to 5 جاب نہیں ہوتی، ان کو اس سے آگے بھی کام کرنا پڑتا ہے، اور کبھی خدمت خلق اور انسانیت کی بھلائی کے کام کرنے پڑتے ہیں۔ تو ایسے میں اپنے ساتھ والوں کو سمجھنا بڑا ضروری ہوتا ہے۔ جب وحی نازل ہوئی اقرا بسم ربک الذی خلق، تو آپ کانپ رہے تھے اور اسی حالت میں گھر تشریف لائے، گھبراہٹ میں آ کر کہتے ہیں خدیجہ مجھے کمبل اڑا دو، مجھے کمبل اڑا دو۔ انہوں نے کمبل اڑا دیا۔ پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں مجھے اپنی جان کا خوف ہو گیا۔ حضرت خدیجہ کہتی ہیں ہرگز نہیں، اللہ کی قسم، اللہ آپ کو کبھی رسوا نہیں کرے۔ اتنا اعتماد ہے شوہر پر، اتنا اعتماد، اللہ آپ کو کبھی رسوا نہیں کرے گا۔ آپ تو صلہ رحمی کرتے ہیں، کیسے ٹپس پر یاد ہے شوہر کی خوبیاں۔ آج ہم سے کوئی پوچھے کہ اپنے شوہر کی 5 خوبیاں بتائیں تو شاید ایک بھی یاد نہ آئے، کیونکہ اتنی زیادہ بدگمانیوں میں بعض اوقات ہمارا دل گھرا ہوا ہوتا ہے۔ آپ بے قصوں کا بوجھ اٹھاتے ہیں، مفلسوں کے لیے کماتے ہیں، مہمان نوازی کرتے ہیں، مشکل وقت میں آپ حق کا ساتھ دیتے ہیں۔ پھر خدیجہ رضی اللہ عنہا آپ کو اپنے چچا زاد بھائی ورقہ بن نوفل کے پاس لے آئی، اور پھر آپ کے سر پر ٹھنڈا پانی بھی ڈالا اور آپ کو کمفرٹ دیا، تسلی کے خوبصورت الفاظ، فواللہ لا یخزیک اللہ ابدا۔ پھر اسی طرح جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا کہ کس طرح میرے پاس فرشتہ ہے، اس پر ایمان لے، ماننے، اعتماد کیا۔ آپ دیکھیے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سچا ہونے کی سب سے بڑی دلیل یہ ہے کہ ان کی وائف ان کی سچائی کی گواہی دے رہے، یہ میرا شوہر کبھی جھوٹ نہیں بول، یہ جو کہہ رہا سچ کہہ رہا۔ یعنی کبھی آپ کے دل میں ڈاؤٹ آئے بھی نا کہ پروفیٹ صلی اللہ علیہ وسلم سچے تھے بھی کہ نہیں، تو دیکھیں کہ ان کے گھر والوں نے کی کیسی گواہی تھی۔ سب سے بڑے تو گھر والے ہی مسلمان ہیں۔ حضرت علی کو حضرت خدیجہ لک آفٹر کرتی تھی، یعنی آپ کے جب بچے تھوڑے بڑے ہوئے تو چچا کے حالات کچھ اچھے نہیں تھے ابو طالب کے، تو حضرت خدیجہ نے حضرت علی کو بھی اپنی کسٹڈی میں لے لیا اور ان کی بھی تربیت کی، اور خوشی کے ساتھ۔ ورنہ ہم میں سے اکثر یہ کہتے ہیں کہ یہ کیا آپ اپنے رشتہ داروں کو بھی لا کے گاؤں سے پڑھانا شروع ہو گئے ہیں، میرے پاس اپنا کام تھوڑی ہے جو آپ اور زیادہ ہم پہ کام ڈالیں گے۔ دلوں کا بڑا ہونا جو ہے، بڑے لوگ بڑے کام، بڑے دل، چھوٹے دل والے لوگ بڑے کام نہیں کر سکتے۔ بڑے کام کرنے کے لیے بڑے دل ہونا بڑا ضروری ہے، اور اس کے لیے دوسروں کو ٹالریٹ کرنا، دوسروں پہ خرچ کرنا، دوسروں کو
اپنے ساتھ اپنے کاموں میں شریک کرنا یہ بھی بہت ضروری ہوتا ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مرتبہ حضرت خدیجہ کی جو تعریف فرمائی، فرمایا اللہ نے مجھے اس کے بدلے میں اس سے بہتر کوئی بیوی نہیں دی، وہ مجھ پر اس وقت ایمان لائی جب لوگ کفر کر رہے تھے، میری اس وقت تصدیق کی جب لوگ میری تکذیب کر رہے تھے، اپنے مال سے میری ہمدردی اس وقت کی جب لوگوں نے مجھے اس سے دور رکھا، اللہ تعالیٰ نے مجھے اس سے اولاد عطا فرمائی جبکہ میری دوسری بیویوں کے یہاں اولاد نہ ہوئی۔ تو کس طرح وہ آپ کی خوبیاں بیان کرتی ہیں اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان کی خوبیاں بیان کرتے ہیں۔ یہ ہوتی ہے اصل محبت۔ آج ہم اپنے گھروں کے اندر دیکھیں کہ یہ محبتیں کہاں ہیں، یہ جو جینوئن محبتیں ہوں جس میں دوسروں کی خوبیوں کا ایکنالج کیا جائے۔ آج کل تو ہسبینڈ وائف میں جالسی پیدا ہوگی، میری تنخواہ زیادہ ہے تمہاری زیادہ، میں زیادہ کماتی ہوں میرا بزنس زیادہ فلرش کر کے۔ یہ اللہ نے ہمیں نعمت ہے علم اور بزنس اور یہ سب اس لیے تھوڑی دیا کہ ہم گھروں میں فساد ڈال دیں۔ اگر ہمارے گھر میں خوشحالی نہیں ہے تو باہر ہم کیا خوشحالی لائیں گے؟ اگر ہمارے گھر کے اندر ہی چین نہیں ہے تو باہر سے چین کہاں سے پائیں گے؟ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے حضرت خدیجہ کی محبت آپ کے دل میں ڈال دی تھی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مرتبہ فرمایا انی قد رزقت حبہا، مجھے ان کی محبت کا رزق ملا۔ اور یہ بھی اللہ تعالیٰ دلوں میں ڈالتا ہے نا، محبت کسی کے دل میں کسی کی، تو ایسے اچھے بن جائیں کہ اللہ تعالیٰ آپ کی محبت دوسروں کے دل میں ڈال دے۔ ان کی وفات کے بعد بھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کثرت سے ان کا ذکر کیا کرتے تھے اور ان کی خوب تعریف کیا کرتے تھے، اور ان کی وفات کے بعد ان کے رشتہ داروں، ان کے ملنے والوں، ان کی سہیلیوں کا بہت خیال رکھتے تھے۔ حضرت عائشہ کہتی ہیں کہ اگر آپ کوئی بکری ذبح کرتے تو اس کے ٹکڑے ٹکڑے کر کے خدیجہ رضی اللہ عنہا کی سہیلیوں کو بھیجا کرتے تھے، اتنا خیال رکھتے تھے، حالانکہ وہ دنیا سے جا چکی تھی۔ ان کی بہن جب آتی تو خوشی سے ان کا استقبال کرتے کیونکہ ان کی آواز حضرت خدیجہ کی آواز سے ملتی تھی۔ تو جب وہ ایک دفعہ اندر آئی تو ایک دم آپ کے دل کو لگا، جب ان کی آواز سنی تو چونک اٹھے، اللہ یہ تو حالہ ہے، حالہ نام تھا حضرت خدیجہ کی بہن کا۔ تو جو بھی کوئی حضرت خدیجہ سے محبت کرتا تھا آپ خاص اس کی کیئر کرتے تھے۔ حضرت انس کہتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جب کوئی چیز لائی جاتی تو آپ کہتے جاؤ فلاں عورت کو دے آؤ، وہ خدیجہ کی سہیلی تھی، جاؤ فلاں عورت کے گھر دے آؤ، وہ خدیجہ سے محبت کرتی تھی۔ یہ ہوتی ہے اصل محبت، جو مرنے کے بعد بھی ختم نہ ہو، جس میں مرنے کے بعد بھی احسان جاری رہے۔ آج اگر ہمارے والدین فوت ہو جاتے ہیں کیا ہمیں خیال آتا ہے کہ ان کے رشتہ داروں اور ان کے بہن بھائیوں اور ان کے دوستوں کے ساتھ بھی ہمیں احسان کرے؟ وہ تو جب زندہ تھے ان کے منہ کے خاطر ہم کر دیتے تھے، تو مرنے کے بعد کیا کیا؟ تو جو ایک وفادار نوبل انسان ہوتا ہے وہ صرف وقتی طور پر یہ لوگوں کو دکھانے کے لیے کام نہیں کرتا، وہ اس سے آگے بڑھ کر اچھے اچھے کام کرتا ہے۔ پھر اسی طرح یہ ہے کہ ایک مرتبہ جب ان کا کچھ نامناسب الفاظ میں ذکر ہوا تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا چہرہ سرخ ہو گیا اور بہت غصے میں آ گئے کہ حضرت خدیجہ کے بارے میں کسی نے کچھ کیوں کہا۔ ان کا ہار جو تھا ان کی بیٹی زینب کو دیا گیا تھا شادی میں۔ جب زینب رضی اللہ عنہ کے شوہر جو تھے وہ ابو العاص جنگ بدر میں قیدی بنے تو چھڑانے کے لیے حضرت زینب نے ہار بھیجا اور وہ ہار حضرت خدیجہ کا تھا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ہی وہ ہار دیکھا تو آپ پر رقت طاری ہو گئی، آپ کو حضرت خدیجہ بہت یاد آئیں، اور پھر وہ ہار جو تھا وہ صحابہ کرام کے مشورے سے واپس بھجوا دیا گیا تھا۔ حضرت خدیجہ جو تھی وہ ہجرت سے 3 سال پہلے رمضان کے مہینے میں فوت ہوئی تھی، اور حضرت عائشہ کہتی ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے خدیجہ رضی اللہ عنہ کی وفات کے بعد اور مدینہ ہجرت سے 2-3 سال پہلے مجھ سے نکاح کیا۔ آپ نے ان کی زندگی میں کوئی دوسری شادی بھی نہیں کی اور وہ آپ کی بہت ہی محبوب اہلیہ سی۔ تو بہرحال چند آخری پوائنٹس میں آپ کو کچھ ٹپس دے دیتی ہوں۔ نمبر 1 یہ ہے، جو کام کریں دل لگا کے کریں، اللہ سے محبت، بندوں سے محبت، اپنی ذات سے بھی محبت، اس سینس میں کہ اپنی ذات کو امپروو کرنا ہے، اچھا بنانا ہے، ٹھیک ہے۔ دوسرا یہ کہ قرآن سے مضبوط تعلق قائم کریں، دین کو صرف مولویوں کی چیز نہ سمجھے، یہ دین اللہ کا بھیجا ہوا ہے، یہ دین جبریل علیہ السلام لائے، محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر یہ قرآن نازل ہوا ہے، اللہ سبحانہ تعالیٰ نے بہترین امت کی طرف بھیجا، یہ قرآن ہم سب کا ہے اور ہم سب کو اس سے فائدہ اٹھانا چاہیے۔ اور پھر یہ کہ اچھے اچھے دوست بنائیں، پھر یہ کہ دنیا میں جو کچھ آپ پڑھ رہے ہیں اس کو خوب محنت کریں، اور اس پڑھائی کو ضائع نہیں کرنا، آپ نے اسے کہیں نہ کہیں بعد میں استعمال کرنا، اس پہ آپ کی جوانی لگ رہی ہے، اس پہ آپ کے ماں باپ کو پیسہ لگ رہا ہے، اس میں آپ کا وقت لگ رہا ہے، اس سے آپ کی صلاحیتیں نکل رہی۔ کیونکہ مجھے افسوس ہوتا ہے کہ جب لڑکیاں پڑھ کر بہت ہائیلی ایجوکیٹڈ ہو کر پھر اس کے بعد کچھ بھی نہیں کرتی، سب کچھ بھلا کے رکھ دیتی ہیں کہ شادی ہو گئی ہے، اب شادی میں بس انجوائے کریں، اچھے کپڑے پہنے، کھائیں پیئیں، دعوتیں میں مزے اڑائیں، سیر کو جائیں۔ یہ نہیں ہے زندگی، یعنی ان دعوتوں اور ان چیزوں سے اتنی خوشی آپ کو نہیں ملے گی جتنی آپ کو کچھ کر کے، اپنے رب کی عبادت کر کے اور اپنے رب کی مخلوق کی خدمت کر کے ملے گی۔ تو اس لیے ٹائم مینجمنٹ سیکھیں، آپ کو پتہ ہونا چاہیے کہ مختلف جو آپ کے ٹاسک ہیں وہ کس وقت میں کیا کریں گے،
تاکہ آپ بہترین طریقے سے اپنی زندگی بسر کریں اور آپ کی آخرت بھی بہت کامیاب ہو۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔